اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عقائد کی درستگی کے بعد سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ نماز پنجگانہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، جسے ہر حال میں ہر مسلمان نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز پنجگانہ کی فضیلت کیا ہے؟ درجنوں حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پہ واضحاً بیان کرتی ہیں کہ نماز پنجگانہ کی فضیلت اور اجر و ثواب کیا ہے۔ فرض نماز کا اجر و ثواب، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ نفلی عبادت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نفلی عبادت سے کس قدر نوازتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ روایت امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر بھی روایت کی ہے، اور امام طبرانی نے اپنی المعجم کے اندر بھی اس کو روایت کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد العشاء 4 رکعات ادلنا مثلہن من لیلۃ القدر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نوافل ادا کیے مسجد سے نکلنے سے پہلے، تو ادلنا مثلہن من لیلۃ القدر، اس کے یہ 4 نوافل ادا کرنا یہ لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کے برابر ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نفلی عبادت پہ رب کائنات کتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 نوافل ہیں، اور ان 4 نوافل کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ 4 نوافل ادا کرنے والے کو رب کائنات لیلۃ القدر میں عبادت کرنے جتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو جب نفلی عبادت کا اجر اتنا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں فرضی عبادت کا اجر کتنا ہوگا؟ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری روایت ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء سرور کائنات آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نوافل ایک سلام کے ساتھ ادا کیے، اس طریقے کے ساتھ کہ پہلی رکعت کے اندر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تنزیل سجدہ کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت کے اندر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد حامیم الدخان کی تلاوت کی، تیسری رکعت کے اندر اس بندے نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور چوتھی رکعت کے اندر اس بندے نے سورہ فاتحہ کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک کی تلاوت کی۔ تو جس بندے نے اس طریقے سے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نوافل ایک سلام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے، تو رب کائنات اپنے اس بندے کو 3 بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بڑی قابلیت کی اور توجہ کی اہل ہے
کہ 3 انعامات اور 3 بشارتیں اس نفلی عبادت پر ایک بندہ مومن کو اس کے رب کی بارگاہ سے جو ملتی ہیں وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مومن نے اس طریقے پر 4 رکعت نوافل عشاء کی نماز کے بعد ادا کی، یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس عبادت کے لیے رات مخصوص نہیں کی کہ آپ نے کسی مخصوص رات میں یہ 4 نوافل پڑھنے، نہیں، بلکہ ہر رات اگر مومن چاہے تو ہر رات میں یہ نوافل ادا کر سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے یہ 3 انعام اور بارگاہ مصطفیٰ سے ملنے والی یہ بشارت بندہ ہر رات اس کا حقدار بن سکتا ہے۔ یہ 3 انعام کیا ہے؟ پہلا انعام اور بشارت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب لہ کمن کاما لیلۃ القدر، جس شخص نے اس طریقے پر 4 رکعت نوافل ایک سلام کے ساتھ نماز عشاء کے بعد قبل ان یخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے ادا کر لیے، تو اس بندے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے جتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، اور ادھر بندہ مومن نے 4 نوافل ایک سلام کے ساتھ ادا کیے، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ 4 نوافل اتنے بھاری ہیں اور اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ رب کائنات ان 4 نوافل ادا کرنے والے مومن کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا انعام اور بشارت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشُفِّعَ لَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ مِمَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، جو شخص یہ 4 نوافل ادا کرتا ہے فی اہل بیتہ کلہم، اس کے سارے گھر میں سے وہ افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب کائنات ان افراد کے حق میں اس بندے کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے، اور شفاعت قبول فرما کے انہیں دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، ان کی رب کائنات کی بارگاہ میں بخشش ہو جاتی ہے۔ اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ وظیفہ اور یہ 4 رکعت نوافل۔ اور تیسرا انعام بارگاہ خدا سے جو ملتا ہے، جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دی، وہ تیسرا انعام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَأُجِیرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس بندے کو، اس مومن کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 4 رکعت نفلی نماز ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ادا کرنی ہے۔ اس 4 رکعت نفلی نماز پر رب اتنا راضی ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے کہ بندہ مومن کو رب کائنات نجات کا پروانہ بھی عطا فرما رہا ہے، لیلۃ القدر کی مثل اسے اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، اور اس بندے کی شفاعت بھی دوسروں کے حق میں قبول فرما رہا ہے، اور اسے عذاب قبر سے نجات بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو اب خود سمجھ جائیں اور اندازہ لگائیں کہ جب رب کی بارگاہ میں نفلی عبادت اتنا درجہ رکھتی ہے اور رب اپنے بندے کی نفلی عبادت پر اس قدر راضی ہوتا ہے اور اس قدر بندے کو نوازتا ہے، تو جب بندہ اپنے مولا کا حکم مان کے 5 وقت فرضی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور اس کے گھر میں جائے گا اور اپنی جبین نیاز بجماعت اس کی بارگاہ میں جھکائے گا،
تو پھر بندہ مومن کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ پاک اس کی فرضی عبادت سے کتنا راضی ہوگا، اس بندے کو اللہ کتنا نوازے گا، اور اس بندے کا اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا مقام ہوگا۔ اور اس حدیث پاک میں جو پہلی روایت میں نے بیان کی، اس روایت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جانب اپنی امت کو اشارہ دیا ہے۔ وہ بعد جہالا اور بعد وہ لوگ جنہیں نہ عبادت کا ذوق ہے نہ دعاؤں کا شوق ہے، اور جو دوسروں کی عبادت کو خراب کرنے میں پیش ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں اور صرف فرضی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل جاتے ہیں، نہ وہ دعا مانگتے ہیں اور نہ وہ نفلی عبادت ادا کرتے ہیں۔ انہیں نفلی عبادت کا بالکل ذوق اور شوق نہیں ہوتا، اور نہ انہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا شوق ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ نفلی عبادت جو ہے یہ ضروری نہیں، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے نفلی عبادت مسجد میں نہیں کی، اور یہ جملے من گڑت باتیں کہہ کر مسلمانوں کو اور سادے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے اور اس کی بندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من صلی بعد العشاء 4 رکعات قبل ان یخرج من المسجد، یہ 4 رکعت جس بندے نے قبل ان یخرج من المسجد، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ادا کیے، مسجد سے نکلنے سے پہلے ادا کیے، اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر ادا کر کے پھر مسجد سے باہر جائے، عشاء کی نماز ادا کرے، عشاء کے بعد پھر یہ 4 نوافل مسجد میں ادا کرے اور پھر مسجد سے باہر نکلے۔ تو آقا دو جہاں کا اپنی امت کو یہ تعلیم دینا کہ مسجد میں نوافل پڑھ کے پھر مسجد سے باہر جائے، تو اس بندے کے لیے اجر و ثواب ایسا ہے جو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ الفاظ جو حدیث پاک میں ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ادا ہوئے، یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں نوافل پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ نوافل پڑھنا اپنے گھر میں جا کر یہ زیادہ افضل ہے، گھروں میں نوافل پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے باوجود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ یہ بتا رہی ہے اور واضح کر رہی ہے، اگر مسجد میں کوئی نوافل ادا کرنا چاہے تو مسجد میں نوافل ادا کرنا منع نہیں ہے، اور مسجد میں نوافل ادا کرنا ناجائز نہیں ہے۔ فرضی عبادت کے بعد نوافل بھی ہیں، مسجد میں نوافل ادا کرنا جائز ہے۔ رب کائنات ہم سب کو ہر روز نماز 5 گانا اور جو نوافل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اپنی امت کو، وہ نوافل بھی صحیح معنوں میں ہر روز ادا کرنے کی، اپنے آپ کو عادت ڈالنے کی، وہ تمام تر عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔